رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صدر مجلس پیر و مرشد حضور قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام دعوت البرکات القدسیہ معزز سادات کرام علماء کرام، وقت بہت مختصر ہے اور الحمدللہ آج کی مجلس 11ویں شریف ہر روز نیا طور نئی برکت الحمدللہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ساتھ ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور پھر خود ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ دکھا۔ پھر سیدھے راستے کی تفسیر کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ مطلب سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو جو سیدھے ہیں، ان کو دیکھو۔ بلکہ حضرت قبلہ عالم کی زبان میں یوں کہوں کہ میں اور آپ سیدھے راستے کے پابند ہیں، اور سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا پابند ہے۔ انعام یافتہ لوگ آگے آگے چلیں گے اور سیدھا راستہ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے۔ کبھی کپڑے کو دھو لو تو پاک ہو جائے گا، کبھی کپڑا کاٹنا پڑے گا۔ کل تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سیدھا راستہ تھا، بعد میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سیدھا راستہ ہے۔ اب اگر آج کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو سیدھا راستہ ہوگا؟ کیوں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مصطفیٰ کریم کا رخ انور پھر گیا، اس لیے سیدھا راستہ بدل گیا۔ پتہ چلا جہاں جہاں سیدھے راستے والے چلیں گے وہی سیدھا راستہ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جن پر رب نے یہ انعام کیا ہے نا سیدھے راستے والا، کہ سیدھا راستہ ان کے پیچھے چلتا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ اس دنیا میں اس ادا سے رہتے ہیں، اس ادا سے رہتے ہیں کہ جس طرح سیدھا راستہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح مصائب اور مشکلات امتحان بن کے ان کے آگے آگے۔ دیکھ لیجئے، سرکار نہیں فرماتے کہ سب سے زیادہ انبیاء میں سب زیادہ مشکلات مجھ پر آئی۔ مشکل ترین راستہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو انعام یافتہ ہوتے ہیں۔ سرکار سے شروع کرے، جن کے بارے میں رب کہے والضحیٰ، جن کے چہرے کی قسمیں رب اٹھائے، جن کا حسن ایسا ہو کہ رب بھی اس کے تذکرے کرے اور حسین ترین شخصیت کے طور پر کائنات کے سامنے پیش کرے، اس حسین و نازنین کو ابو جہل جیسا بندہ معاذ اللہ جو الفاظ کہے، زندہ باد، بہت خوب، رب دیکھے تو حسین کہے، ابو جہل کہے۔ تمہیں بات لمبی نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہے، آج بھی دیکھ لیں یہ علماء کرام کی جماعت جس کے علم کے چرچے کرے، جس کی حسن کی باتیں کرے، آج اگر اس کو کسی میں نقص نظر آ رہا ہے تو وہ اپنا شیشہ پرانے شیشوں میں دیکھے۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی قیادت پر نہ کل شک تھا نہ آج، ہمیں نہ اپنی قیادت کے بارے میں کل شک تھا نہ آج ہے، کوئی تردد نہ کوئی کل ڈال سکتا تھا نہ آج ڈال سکتا ہے۔ کوئی اگر سونے کے کپڑے پہن کر آ جائے
اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا آ کر ہمیں بتائے، ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے تو ہم خدا کی قسم اٹھا کر میں مسجد پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضرت فخر اسلام سبحان اللہ صرف حق پر نہیں حق نما ہے. بکنے والے نہ جھکنے والے پیر سید القادر جیلانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بات مجھے اور آپ کو الحمدللہ باتیں دہرانے کا دل بھی نہیں کرتا، وقت بھی نہیں ہے، صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں. کبھی ایسا دور نہیں دنیا نے دیکھا. کل جس کے لیے سورج پلٹا اور دنیا نے دیکھا کہ اس کی نماز کے لیے سورج واپس آیا، لوگوں نے اس کے خلاف تلواریں اٹھائیں کہ نہ اٹھائیں؟ تو جس علی کے لیے سورج پلٹے، اس کے لیے تلواریں اٹھی ہوئی ہوں، یہ اس کا حق بنتا تھا. جس علی کے لیے اور جس کی اولاد کے لیے مصطفیٰ کریم نماز میں کہے کہ درود پڑھو، اس کو ممبروں پر بیٹھ کر تبرے کیے جائیں، اس سے تبرہ کیا جائے، یہ اس کا حق بنتا تھا. لیکن دنیا نے دیکھا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن تبرے دینے والے آج گم ہو گئے، ان کا نام بھی نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں. وہ ممبر کدھر گئے، وہ مسجدیں کدھر گئیں، وہ نام کدھر گئے، پر علی کا نام زندہ ہے، قیامت تک رہے گا. آج بھی علی کے غلام زندہ ہیں، قیامت تک رہیں گے. اسی طرح آج جس کو جو شوق ہے نا وہ کر لے. صرف میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم مولا علی کے غلام ہیں. کل جب مولا علی کے بارے میں لوگوں نے باتیں کی، اہل شام کو گالی دینے کی باری آئی، پوچھا مولا علی سے ہم بھی گالی دیں؟ مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ مولا کائنات کے جواب کا آپ سمجھ لیں خلاصہ یہ ہے، وہ اپنی شان کے مطابق کریں، ہم اپنی شان کے. اس لیے میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنے یقین کو اسی پیمانے پہ رکھیں، اسی جگہ رکھیں جو ہمارا یقین ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور دشمن اگر ابو جہل بن کر آ کر بات کرنا چاہے تو اسے اپنی بات سنانے کی ضرورت نہیں، صرف شیشہ اس کے سامنے کر، شیشہ اس کے سامنے کر دو، وہ اپنی شکل خود دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے دین کی خدمت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیادت عطا فرمائی ہے، اس قیادت کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.